اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی سمیت تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت و عافیت کی التماس۔ اپنے مرحومین، آپ کے مرحومین سمیت جنوں ان میں سے جو موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ الحمدللہ پیغام القرآن سیریز کا درس نمبر 41 لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی 231ویں آیت سے ہم اپنا سبق سنانا شروع کریں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ جو سلسلے ہیں تمام تبلیغاتی، ان میں جو پیغام القرآن سیریز ہے اس میں ہم چاہ کے بھی فی الحال روزانہ کی بنیاد پہ نہیں، پہلے تو شروع ہو گئی تھی روٹین، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب انشاءاللہ ہم کچھ اس طرح سے معاملات لے کے چلیں گے کہ پیغام القرآن کے درس ہمارے پاس جو ہے نا کہ وہ ریکارڈ پڑے ہوں ایک دن پہلے ہی اگلے دن کا، تاکہ اس میں ناغہ نہ آئے، اور اس کے ساتھ 14 چراغ اور اس کے علاوہ پھر دیگر موضوعات پہ بھی یہ تبلیغی سلسلے چلتے رہتے ہیں، جس کے لیے ہمیں آپ کی دعاؤں کی اور آپ کے تعاون کی اس طرح سے ضرورت ہے کہ اس پیام کو، اگر پیام یا دعوت کو، اس دعوت کو دعوت حق قرآن و اہل بیت سے مربوط سمجھیں تو پھر اس کی نشر و اشاعت میں اپنا بھی آپ کردار ادا کریں۔ تو مزید تاخیر کے بغیر چلتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف، اور آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ البقرہ کی 231ویں آیت سے اپنے سبق سنانے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا جی، سورہ مبارکہ البقرہ کی 231ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر یا تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا پھر انہیں بھلے طریقے سے چھوڑ دو، یعنی دونوں طریقوں میں جو بھی طریقہ اختیار کرو اچھا اور بھلا ہو، رکھنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے، رخصت کرنا ہے تو بھی بھلے طریقے سے، اور انہیں تکلیف دینے کی خاطر مت روکنا تاکہ رجوع کر کے تم ان پر زیادتی کر سکو، یعنی اس لیے اس نیت سے مت روکو کہ رجوع کر کے ایک دفعہ روکو تو پھر دسنے مزہ نہیں، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا یعنی انہیں روک کر زیادتی کرے گا تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر۔ اور تم اللہ کی آیات احکام کو ہنسی مذاق مت بنایا کرو، اور تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو اور اسے بھی جو اس نے تم پر نازل کیا کتاب و حکمت میں سے، جس کے ساتھ وہ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے، اور تم ڈرتے رہو اللہ سے، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بڑا ہی واضح کھلا ہوا پیام، کھلی ہوئی تربیت، کھلے ہوئے احکام آپ کے اور میرے لیے کہ جن عورتوں کے ساتھ اب آپ کا معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، طلاق دینے پہ، یا آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں آپ کی نیت خالص اچھی اور نیک نیت ہونی چاہیے۔ نہ تو انہیں اذیت دینے کی غرض سے چھوڑو، چھوٹی موٹی چیزیں اگر درگزر کرنے والی ہیں نہیں کر رہے، اذیت دینے کی غرض سے چھوڑ رہے ہو تو بھی اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہو، اور اگر روک رہے ہو کہ صلح صفائی کے بعد ان کو بتاتے ہیں انہوں نے کیا کیا، اپنے انڈر رکھتے ہیں، یہ کریں گے وہ، تو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں، یہ پھر تم اگر ایسا کرو گے تو پھر اپنے آپ پر ظلم کرو گے، اور اپنے آپ پر ظلم کا مطلب کہ پھر اس کا خمیازہ انشاءاللہ بھگتو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ اپنے آپ کے لیے خود مصیبت اپنے ہاتھوں سے پیدا کر رہے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ کتاب و حکمت کے ذریعے کیسی بھلی بھلی نصیحتیں تم تک پہنچاتا ہے تمہاری تربیت کے لیے، اور اس سے ڈرتے رہو، ہر معاملے میں خوف خدا کو سامنے رکھو، اپنی ذات کی انا ایگو پسند ناپسند پر ترجیح دو اللہ کے خوف کو، اللہ کی مرضی کو، اللہ کی منشا کو،
اور بے شک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پھر ہر چیز کا بہرحال خوب جاننے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، یعنی رجعی جو رجوع کرنے والی طلاق دے دو، اور پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو تم انہیں مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خامدوں سے نکاح کر لیں جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہوں۔ یہ بات ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے اسے جو تم میں سے اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن ایمان لاتا ہے۔ یہ حکم تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ ستھرا ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اگر کوئی عورت تم سے نکاح کے بعد جب طلاق لے لیتی ہے اور اپنے پہلے خامن کی طرف پلٹنا چاہتی ہے تو اس کو پھر زور زبردستی یا بلیک میل کر کے مت روکو، اس میں بھی واضح ہو۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال، اور یہ 2 سال کی مدت اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے کہ وہ پوری کرے دودھ پلانے کی مدت کو، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ اس کے ذمہ ہے دستور کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور لباس۔ یعنی بے شک آپ کی زوجہ ہے، بچے کی ماں ہے، لیکن دودھ پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اگر مرد کو نگران بنایا، حاکم بنایا، تو اس کو ذمہ داریاں بھی کیسی ہیں کہ وہ الگ سے تم پر پھر جو ہے اس کا اچھی غذا، اچھے لباس کا انتظام کرنا جو ہے کہ وہ لازم ہے تم پر۔ بے شک آپ کسی رضائی ماں کے ذریعے اس کو وہ کروا رہے ہیں، بے شک اپنی زوجہ کے ذریعے کروا رہے ہیں۔ تو جو بچے کا باپ ہے اس کے ذمہ ہے دستور کے مطابق ان کا کھانا اور ان کا لباس۔ کسی جان کو تکلیف اللہ نہیں دیتا مگر یہ کہ اس کی گنجائش کے مطابق، نہ ماں کو اس کے بیٹے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ جس کا بیٹا ہو یعنی باپ کو اس کے بیٹے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں دودھ چھڑوانے کا ارادہ کر لیں اپنی باہمی رضامندی اور مشورے سے تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم ارادہ کرو کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم ادا کر دو جو تم نے دینا یعنی جو طے کیا تھا دستور کے مطابق، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور تم جان لو کہ بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک، یعنی عدت کی مدت بتائی بیواؤں کے لیے۔ پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو انہوں نے اپنے حق میں فیصلہ کیا ہے، یعنی خواتین نے جو بیوہ ہیں دستور کے مطابق۔ اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ یعنی جن کے خامن دنیا سے چلے جائیں ان کی مدت جو ہے عدت کی 4 ماہ 10 دن ہے، اور جب وہ عدت پوری کر لیں تو پھر وہ با اختیار ہیں شریعت کی روشنی میں کہ وہ اپنے بارے میں جیسا بھی فیصلہ کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں اللہ کے بنائے ہوئے یا بتائے ہوئے دستور کے مطابق۔
ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبات النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدات النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور نہیں تم پر کوئی گناہ اس بات میں جس کے ساتھ تم اشارہ کرو عدت کے دوران پیغام نکاح کا ان عورتوں کو جو بیوہ یا 3 طلاق یافتہ ہوں، یا یہ بات تم چھپائے رکھو اپنے دلوں میں، اللہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ بے شک تم ضرور ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، اور لیکن تم ان سے نکاح کا پوشیدہ وعدہ مت کرو، خفیہ وعدہ مت کرو، مگر یہ کہ تم معروف طریقے سے اپنی بات ان تک پہنچاؤ یا کہو، اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ لکھی ہوئی عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، پس تم اسی سے ڈرو، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یعنی دوران عدت کسی آپ کی نیت بنتی ہے کہ میں ان خاتون سے یہ عدت سے فارغ ہوتی ہیں تو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں پیام نکاح بھیجوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ بالکل آپ ایسا سوچ سکتے ہو، جو کہ ارادہ آپ کا اچھا ہے، نیک ہے، لیکن یہ ہے کہ تم بتاؤ یا چھپائے رکھو یا پیغام دو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بے شک تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، لیکن نکاح کا پوشیدہ وعدہ مت کرو، مگر یہ کہ معروف طریقے سے ان تک بات پہنچاؤ، یعنی کسی بیوہ کے ساتھ نکاح کا اس بیوہ کی حد تک، وہ جسے عرف عام میں کہتے ہیں کہ جناب کانا پوزی کرنا، یا صرف اسی کو نہیں، ایک پورے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں یا اپنے سسرال میں وہ عدت کاٹ رہی ہے، اپنے گھر میں کاٹ رہی ہے، تو آپ نے پیغام دینا ہے تو اہل خانہ کے ذریعے اہل خانہ تک پہنچائیں کہ میں آپ کی بیوہ بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لہن فریضۃ ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اور اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں چھوا نہ ہو یا ان کے لیے کچھ حق مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال پر اس کی گنجائش کے مطابق ہے، اور تنگ دست پر اس کی مقدار یا اس کے جو گنجائش ہے اس کے مطابق ہے، اچھے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے، اور یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے۔ یعنی اگر تم ان خواتین کو طلاق دے دو جنہیں تم نے چھوا تک نہیں، یا ان کے لیے ابھی کوئی حق مہر جو ہے وہ مقرر نہیں ہوا، تو پھر بھی تم مطلب طلاق دے دیتے ہو، تو انہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ فائدہ دو، یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے ساتھ اس کو ادا کرو، امیر اپنی گنجائش کے مطابق اور بیچارہ تنگ دست اپنی گنجائش کے مطابق، لیکن اچھے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے دونوں صورتوں میں، اور یہ نیکی کرنے والوں پر حق ہے، یعنی جو نیکی کو کرنا پسند کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، ان پر پھر یہ اللہ کی طرف سے حق ہے کہ اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، خوشی کے ساتھ کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرو۔ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح وان تعفوا اقرب للتقوی ولا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور اگر تم ان کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، جبکہ یقیناً تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے کوئی حق مہر، تو آدھا مہر ادا کرنا پھر تم پر لازم ہے جو تم نے مقرر کیا ہے اس میں سے، مگر یہ کہ عورتیں اپنی خوشی سے معاف کر دیں، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، یعنی عورت کی طرف سے جو ولی مقرر ہے، یعنی عقد نکاح ہے، اور یہ کہ تم درگزر کرو اور پورا مہر ادا کرو تو پھر یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور تم اپنے درمیان احسان کرنا مت بھولو، بے شک اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی جو دینا ہے وہ تو دینا ہے، لیکن تقویٰ کے زیادہ قریب بات یہ ہے کہ بغیر بحث مباحثے کے پورا ادا کر۔ ہاں، اگر عورت اپنی خوشی سے، یا عورت نے جس کو تمام اختیارات سونپے ہیں کہ بھئی میری طرف سے آپ جو بھی ڈیسائیڈ کر دیں، وکیل مقرر کیا ہے، اگر وہ معاف کر دے، عورت کو پتہ ہے کہ بھئی یہ معاف کر دیں، لے لے اس کے ہاتھ میں، تو بھی پھر تم پر کچھ گناہ نہیں۔
حافظوا علی الصلاوات والصلوات الوسطی، حافظوا علی الصلاوات والصلوات الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، خاص کر درمیانی نماز کی، اور تم اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہوا کرو۔ یہاں پر نمازوں کی حفاظت سے مراد ان کی ادائیگی ہے، ان کی اقامت ہے، اور خاص کر درمیانی نماز، اس میں پھر روایات میں بہت زیادہ جو ہیں روایات ہمیں ملتی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ عقل کے بھی قریب ہے اور گنتی اور شمار کے لحاظ سے بھی جو نماز وسط بنتی درمیانی نماز، وہ نماز عصر شریف ہے۔ یعنی اس سے پہلے فجر اور ظہر گزر گئی، اس کے بعد مغرب اور عشاء آئے گی، تو پھر درمیانی نماز روایات میں بھی زیادہ تر جو ہے، اکثر نے جو ترجمہ کے درمیان بریکٹ میں وسطی نماز میں لکھا ہے، وہ بھی نماز عصر کا لکھا ہے، تو اس کی خاص حفاظت کا حکم ہے۔ اب اس میں ایک اور لاجک بھی ہے، چونکہ آپ کا صبح نور پیر کا وقت بھی گزر گیا ہوتا ہے، زوال کا بھی، اب یہ عصر کا وقت ہے، اس کے بعد پھر غروب آفتاب اور رات کا وقت ہے، تو اس کی کوئی خاص اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے، اس کی ادائیگی یا حفاظت کا زور اسپیشل دیا، اوپر بھی دیا، تمام نمازوں میں بھی یہ نماز آ گئی، اور پھر الگ سے بھی کہہ دیا کہ درمیانی نماز کی ذرا خوب حفاظت کرنا۔ اچھا جی، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اگر تم حالت خوف میں ہو یا پیدل یا سوار، تو پھر جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی حالت خوف میں ہو، کسی جلدی میں ہو، کسی ایمرجنسی میں ہو، تو پھر پیدل ہو یا اپنی سواری پر ہو، اللہ قبول کرنے والا نیت کرو اور نماز کو ادا کرو، اور جب حالت امن میں واپس آ جاؤ تو پھر اللہ کو ایسے یاد کرو کہ جیسے پھر اس نے تمہیں اپنے رسول کریم خاتم الانبیاء مرشد و آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یعنی سکھایا ہے۔ باقی شریعت کی جو تشریحات اور توضیحات ہیں وہ تو آقا کریم کے ذریعے ہم تک پہنچی، سنت کے ذریعے، احادیث متواترہ کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر جو تم نہیں جانتے تھے وہ تم تک جو پہنچایا اور تمہیں سکھایا، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ۔ اچھا جی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جاتے ہیں، اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، تو ان پر اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنا لازم ہے، نان و نطفہ دے کر 1 سال تک فائدہ پہنچانے کی وصیت، گھر سے نکالے بغیر، پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر پھر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کریں، اپنی ذات کے بارے میں دستور کے موافق، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ آیات 231 سے 240 تک آیات آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں ترجمہ کے ساتھ، اور اب جو ہے حسب سابق اس کے جو ہم نے مختصر نوٹس تفاسیر کے اس میں مد میں ساتھ ساتھ بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ کو کتب تفاسیر کی سے بھی جو ہے مستفید ہونے کے لیے مختلف تفاسیر سے ہم نے کچھ نوٹس بنائے ہوتے ہیں۔ اب جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی 231 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ مطلب تاکید کی کہ اگر عدت کی مدت پوری ہو رہی ہو، خواہ 1 دن بھی باقی رہ گیا ہو، تو اسے اگر روکنا ہے تو احسن طریقے سے روک لو، لیکن اگر یہ روکنا بدنیتی اور فساد پر ہے تو پھر نہیں، اور نیت میں اس کی اذیت میں اضافہ کرنا دوسری شادی کے لیے بھی آزادانہ ہو، اگر یہ نظریہ ہے تو روکنا بہتر نہیں بلکہ آزاد کر دینا بہتر ہے اصلاح کی خاطر۔ عورت کو آزاد کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر اس کا کچھ نہیں گیا بلکہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اسی طرح گفتگو کا اصول ہے کہ جب بات کو سنجیدگی سے سنتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات کا اثر لیا جا رہا ہے، اور اگر بات کو ایک کان سے سن کر دوسری طرف سے نکال دیا جائے تو گویا پھر اس بات کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس چیز سے ہمیں منع کیا۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسری آیت تھی 232ویں نمبر، اس میں ہدایت دی گئی کہ طلاق کے بعد جب عدت کی مدت پوری ہو جائے تو عورت جو ہے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، اور ان کو اس عمل سے زبردستی روکنا پھر جائز نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں طلاق کے بعد پہلے شوہر سے شادی
کروانے کا جو مسئلہ تھا اس کو بنا دیا جاتا تھا، اور آج بھی اس مسئلہ کو بعض مقامات پر اپنے انا اور غرور کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ والدین اور بھائی اور برادری پہلے شوہر سے شادی کے معاملے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اسلام نے ایسی ہر رکاوٹ کو ممنوع قرار دیا اور اس کا سراسر سارا اختیار عورت کے سپرد کیا۔ بہرحال اس آیت کے شان نزول کے ضمن میں ایک روایت بھی ہے کہ موکل بن یسار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی، اس کی ایک بہن تھی جس کا نام جملہ تھا۔ عاصم بن عدی اس کی بہن کا پہلا شوہر تھا۔ اس کی بہن جملہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن عاصم اس کی مخالفت کرتا تھا، یعنی بھائی، کیونکہ اس نے اس کی بہن کو پہلے طلاق دے دی تھی اور عاصم کے دل میں وہ رنجش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی کہ اگر پسندیدہ طریقہ اور باہمی رضامندی سے وہ اپنے پہلے شوہروں سے شادی کرنا چاہیں تو یہ ان کا اختیار ہے، بھائی تم نہیں ان کو روک سکتے اور نہ تمہیں روکنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد حق ولایت کے حوالے سے کوئی ذکر ہوتا ہے، اور پھر عدت وفات کے بارے میں 234 نمبر آیت میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ بات واضح نہ تھی کہ بیوہ کے ساتھ معاشرہ کیا روش رکھے اور بیوہ اپنے لیے کیا فیصلہ کرے۔ مختلف قبائل میں جو چیزیں رائج تھیں ان میں بعض بیوہ کو مرنے والے کے ساتھ دفن کر دیتے تھے، بعض لوگ دوسری شادی سے یکسر محروم کر دیتے تھے، بعض لوگ شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو ہی جلا دیتے تھے، بعض لوگ بیوہ کو گوشہ نشین ہونے پر مجبور کر دیتے تھے کہ خبردار تم اب دوبارہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آ سکتی۔ بعض شوہر کے انتقال کے بعد عورت ایک مدت تک سیاہ اور بوسیدہ خیمہ شوہر کی قبر کے قریب گاڑ لیتی اور اس میں پھٹے پرانے کثیف لباس میں وقت گزارتی۔ بعض جو ہے خواتین کو زیور اور آئش اور یعنی آج کل کی زبان میں میک اپ وغیرہ کرنے سے منع کر دیتے، یہاں تک کہ نہانے دھونے سے بھی دور رکھا جاتا اور یوں ہی اس کے شب و روز گزر جاتے۔ اسلام نے ان تمام باتوں کو بدترین خرافات قرار دیا اور اس کے لیے قواعد و ضوابط متعارف کرائے تاکہ بیوہ معاشرے کے با احترام افراد میں شمار ہو۔ سب سے پہلے اس کے احترام کو بحال رکھنے کے لیے 4 ماہ اور 10 دن قرار دیے تاکہ حریم میں کوئی داخل نہ ہو، یعنی اس کے پاس اس کے حرم میں کوئی داخل نہ ہو۔ اس وقفے کو عدت سے تعبیر کیا کہ عورت شوہر کی وفات کے بعد 4 ماہ 10 دن عدت میں بیٹھے۔ اس مدت عدت میں کئی مسلطیں تھیں، ان میں سے ایک مسلط یہ بھی ہے کہ اس کو فوراً شادی کا حق دے دیا جاتا جو سابق شوہر کی محبت، دوستی اور احترام کے بالکل منافی چلا جاتا۔ پھر سب کہتے کہ یار ہلے تو 10 دن ہوئے نے، دیکھو اتنا وقت انہوں نے ننگایا، سب 11ویں دن ہی بیاہ کھڑکاتا ہے جی، تو پھر وہ جو شوہر دنیا سے جا چکا اس کی عزت و احترام میں فرق آ جاتا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی کہ اس مدت میں یقین پیدا ہو جاتا کہ بیوہ کا شکم یا رحم سابقہ شوہر کے نطفے سے واقع خالی ہے۔ جی یہ اب اسلام کی حکمت ہے، آپ دیکھ لیں کہ 4 ماہ 10 دن تک اگر کچھ بھی نہیں اس طرح کا وہ واضح ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عورت کا رحم اور شکم فوت ہو جانے والے خامند کے نطفے سے بالکل خالی ہے، اس میں اس کا کوئی نطفہ باقی نہیں جو آگے جا کے عمل کی صورت اختیار کرے۔ علاوہ ازیں مرنے والے کے لواحقین کے جذبات بھی مجروح نہ ہوں، اس لیے عورت کو حکم دیا گیا کہ نہیں بھائی 4 ماہ 10 دن تک تم ذرا انتظار کرو، عدت کاٹو اور اپنے اس میں مخصوص رہو۔ البتہ اسلام نے بھی بیوہ پر پابندیاں عائد کی ہیں جو کہ فطری اور اخلاقی ہیں۔ وہ یہ کہ بیوہ دوران عدت کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ جی عدت کے دوران شادی کا پیغام آئے تو وہ بھی قبول نہیں کر سکتی۔ زیور پہننے سے بھی ذرا پرہیز کرے گی، سادگی اختیار کرے گی، بھڑکیلے لباس نہیں پہنے گی، سر عام آئے جائے گی نہیں، محفلیں اٹینڈ نہیں کرے گی۔ ہمارے معاشرے میں بیوہ کے ساتھ جو روش رکھی جاتی ہے وہ اکثر ہندوانہ، چونکہ کٹھے رہے ہیں جی، صدیاں کٹھے رہے ہیں، ہندوانہ معاشرے سے لی گئی ہیں۔ اچھا، بیوہ کا گھر سے باہر نہ نکلنا بلا وجہ بلا ضرورت جو ہے وہ بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے کہ بلا وجہ ہی نکلتی پھرے باہر، نہیں۔ اچھا، اسی طرح عورت کا یعنی بیوہ کا سفید لباس میں رہنا، یہ بھی اسلام نے اس کو بدعت یا خرافات اس سے شمار کیا ہے۔ اور کتنی ضرورت کیوں نہ ہو اس کو گھر سے نہ نکلنے دینا بیوہ کے، تو عدت سے تو باہر گئی تو انج ہو جائے گا انج ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ضرورت کے تحت وہ جا سکتی۔ اسلام نے اس کی بھی نفی کی کہ بالکل ہی باہر نہ جائے۔ بیوہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر جا سکتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، ضروری امور کے لیے باہر جا سکتی ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنے اور اسکول لانے کے لیے بیوہ دوران عدت باہر جا سکتی ہے۔ بیوہ بھڑکیلے لباس کے علاوہ کوئی سا بھی کلر کا لباس پہن سکتی ہے۔ بیوہ اگر جاب پیشہ ہے تو اپنے دفتری امور نپٹانے کے لیے بھی جا سکتی ہے۔ اس حد تک اسلام میں یہ گنجائشیں ہیں۔ وہ ہندو مذہب ہے کہ سفید تو علاوہ لباس کوئی نہیں پانا، اے کمرے جو باہر نہیں آنا ہے، کار تو باہر نہیں جانا، کوئی تمہیں نہ دیکھے تم کسی کو نہ دیکھے، اسلام کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال اسی طرح اس میں دوسرے احکام بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بتائے
اور پھر آیت نمبر 236 میں وہ عورت جس کو چھوا بھی نہیں گیا اس کی طلاق کے بارے میں ذکر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنی رہنمائی فرمائی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد اپنی زندگی سے عورت کو نکالنا چاہتا ہے، یا عورت خود مرد کی زندگی میں داخل نہیں رہنا چاہتی، اور دونوں نے ابھی ایک دوسرے کو مس بھی نہیں کیا اور ابھی عورت کا مہر بھی معین نہیں ہوا، تو ایسی عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کو کچھ مال و متاع دے کر آزاد کر دو، کیونکہ طلاق کے وقت عورت کی چند صورتیں ہیں، اس سے مباشرت بھی نہیں کی اور مہر بھی معین نہیں کیا، اس صورت میں مہر واجب نہیں، لیکن حسب صیت روٹی کپڑا دے کے رخصت کر دینا نیک کرداری کا فریضہ اور عورت کا ایک طرح سے حق بھی بنتا ہے۔ تو ہر معاملے میں نیک کرداری اور نیکی کو اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھا۔ پھر نمازوں کی حفاظت کا حکم آ گیا، اور تربیت کا بہترین ذریعہ ظاہر نماز ایک ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے تھوڑے وقفوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانے کی جو ہمیں ایک ریمائنڈر ملتا ہے، اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اپنے فرائض کی طرف متوجہ رہنے کے لیے بھی طہارت اور نجاست میں تمیز بھی رکھی جاتی ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یار میں نے ظہر پڑھی ہے تو ابھی کچھ دیر بعد عصر پڑھنی ہے، آپ اپنے کپڑوں کو ناپاکی سے بچائیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، لغو نہیں بولیں گے کہ نہیں ابھی پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ قرآن کے ساتھ بھی رابطہ جو ہے وہ انسان مربوط رکھتا ہے۔ اسی طرح حلال اور حرام کی بھی تمیز ہوتی ہے، اپنی آوازوں کو فرمانے کے الہی کے تابع بناتا ہے۔ ظہرین جو ہے یعنی ظہر اور عصر جو ہے وہ آہستہ آواز، اور صبح اور مغرب جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھتا ہے، یعنی اللہ کی منشا کے مطابق کبھی آواز بلند اور کبھی جو ہے وہ آہستہ۔ اگر جماعت کا عادی ہے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف بھی متوجہ رہتا ہے۔ اس طرح کے ہزاروں فوائد جو ہیں وہ نمازوں سے ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں امام جعفر الصادق علیہ السلام کے قول سے رہنمائی حاصل کر لیں تو بہتر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کثرت سے روزے رکھنا اور کثرت سے نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں، بلکہ حقیقی عبادت اللہ تعالیٰ کے امر میں غور و فکر کرنا ہے اور اس کے امور میں تکفر اور تدبر کرنا ہے، تفکر اور تدبر کرنا ہے۔ اس فرمان سے ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ صرف نماز پڑھنا یا عادی لوگوں کی طرح نماز کی عادت بھی ہو جاتی ہے نا کئیوں کو، جیسے کھانے کی عادت ہو گئی، جی جیسے کسی چیز کی، ایسے نماز کی ہو گئی، لیکن عادتاً نماز پڑھنا اور ہے، اور غور فکر کے ساتھ نماز پڑھنا، اصلاح کی نیت سے نماز پڑھنا، تدبر وہ اور ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے نماز بھی پڑھتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، نماز بھی لیتے ہیں، نجائز فروشی، نماز بھی پڑھتے ہیں، نجائز فروشی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حق بھی چھین لیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مدرسوں میں جو ظلم کرتے ہیں معصوم بچوں کے ساتھ وہ بھی ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرض بھی واپس نہیں کرتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، نہ قتل بھی کر دیتے ہیں۔ بہرحال نماز ایک قیمتی چیز ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ نماز وسطی سے اکثر نے مراد عصر لی، کئیوں نے ظہر بھی لی اور کئیوں نے مغرب بھی لی، کہ عشاء فجر اور ظہر عصر کے درمیان نمازیں وہ بھی آتی ہے۔ بہرحال اب اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اب انسان کو جب مخصوص بالیقین پتہ ہی نہیں کہ نماز وسطی کون سی ہے، تو وہ اسی چکر میں کہ ہو سکتا ہے ظہر شریف ہو سکتا ہے عصر ہو سکتا ہے مغرب وہ ہر نماز کی ماشاءاللہ حفاظت شروع کر دے گا، یعنی باقاعدگی کے ساتھ ادا کر، تو اسی طرح نماز پنجگانہ کا اس کا ایک وہ پورا ہو جائے گا۔ بہرحال محترم ناظرین و سامعین، ہم نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں یہ سبق پیش کریں، اور ساتھ مختصر، آسان، سادہ اور فرقہ واریت سے پاک جو ہمارا ایک تشریح اور تفسیر کا سلسلہ ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں۔ دوران گفتگو درس پیش کرتے ہوئے چاہتے نہ چاہتے ہوئے میری کسی الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، یا آیات قرآنی کو پیش کرتے ہوئے کوئی زیر زبر پیش کا فرق آ گیا ہو، تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ سے بھی درگزر کرنے کا جو ہے وہ طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے اور ان تبلیغاتی سلسلوں کو ایسے جاری رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کرے کہ ہم صرف قرآن پڑھنے اور پڑھانے تک نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے بھی متوجہ ہوں، بیدار ہوں، اور محمد اور آل محمد علیہ السلام کے حکم کے مطابق اسی کتاب الہی کو تمام چیزوں کے تولنے کا میزان بھی قرار دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔